ہمارے ساتھ آج تشریف رکھتے ہیں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین صاحب۔ اور آج میں چاہتا ہوں کہ ان سے یہ پوچھا جائے کہ عوام کی امیدوں خواہشوں کا مرکز پی ٹی آئی حکومت وہ تبدیلی کیوں نہیں لا سکی جس کی لوگوں کی توقع تھی، اور اس میں اصل قصور جو ہے وہ کس کا ہے؟ یہی میرا پہلا سوال ہے چوہدری صاحب آپ سے۔ آپ نے تو جو پہلا سوال کیا ہے وہ بڑا زیادہ میرے خیال میں اس کا کیا کہیے کہ بڑا کمپریہنسو ہے اور کافی اس کی کئی وجوہات ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو توقعات پی ٹی آئی کی حکومت سے ہیں یا پرائم منسٹر صاحب سے ہیں وہ بہت بڑی ہے، اور عوام نے ہمیں کوئی معمولی سے کہہ لیجئے کہ نٹ بولٹ ٹھیک کرنے کے لیے منتخب نہیں کیا۔ عمران خان کو لوگوں نے منتخب کیا ہے ایک پورے سسٹم کی اصلاح کے لیے، ریفارم کے لیے، اور اس کی وجہ سے چونکہ اب امیدیں بہت زیادہ ہیں تو حکومت سے جو ایک کہہ دیجیے کہ جو ہماری یارڈ سٹک ہے کامیابی کی وہ بڑی مختلف ہے عام حکومتوں سے، اور اس میں پھر ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں کہ پورا یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں چل سکا۔ جی صاحب، سوال تو پہلا یہ ہے کہ کیا کبھی اس بارے میں سوچ و بچار کی گئی کہ کیا تبدیلیاں لانی ہیں؟ انتظامی کیا تبدیلیوں کی ضرورت ہے، عدالتی کیا ضرورت ہے، بیوروکریٹک سٹرکچر میں کیا ضرورت ہے، سماجی طور پر کیا ضرورت ہے؟ کوئی اس کی کمیٹی بنی، اس پہ غور و فکر ہوا، یا یہ صرف ایک آئیڈیا ہی تھا؟ دیکھیں فرینکلی اس میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ پیناما کا کیس ریزرو ہوا اور اس کے بعد عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے، یہ نتھیا گلی چلے گئے، تو وہاں پہ بہت کم لوگ تھے، اور مجھے بہت موقع ملا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ لمبی واکس کرنے کا بھی، ان کے ساتھ گپ شپ کا بھی۔ مجھے لگتا ہے ان کے آئیڈیاز بڑے کلیئر تھے ریفارمز کو لے کر کے، اسپیشلی ان کا جو جس طرح سے انہوں نے اس دن کراچی میں جو بیان دیا ہے کہ چیف منسٹر ڈکٹیٹر بن گئے ہیں، پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہونا چاہیے، پیسے نیچے جانے چاہیے، پولیس ریفارمز کے اوپر، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر، یہ ان کے بڑے کلیئر جو ہیں وہ ان کے ریفارمز ایجنڈا تھا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو کوئی لیڈر جو ان ٹرمز میں سوچتا بھی ہے وہ عمران خان ہی تھا۔ مسئلہ فرینکلی یہاں پہ یہ آ گیا کہ جب یہ حکومت بنی ہے، اور اس میں جو میرا انالیسز ہے، آئی مے بی رانگ، یہ جو فرینکلی ایک تو جو ہمارے جہانگیر ترین صاحب نے، اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، اس میں ان فائٹنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ سارے کھیل سے ہی باہر ہو گئی، اور یہ جب پولیٹیکل ویکیوم کریٹ ہوا اس کو پھر فل اپ کیا نئے لوگوں نے، اور نئے لوگوں میں بھی ان لوگوں نے فل اپ کیا جو پالیٹکس سے تھے ہی نہیں۔ سو آپ کو خالی آئیڈیا کافی نہیں ہوتا، آپ کو ایک اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے جنہوں نے وہ آئیڈیا امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ سو جب وہ عمران خان کی بنیادی ٹیم ہل گئی تو وہ جو نئے لوگ تھے وہ تو فرینکلی اس آئیڈیاز کے ساتھ الائن ہی نہیں تھے، اور نہ ہیں، اور نہ ہی شاید کیپیسٹی بھی نہیں ہے۔ سو یہ اس جھگڑے نے مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کو بہت نقصان پہنچایا، اور اسپیشلی جو پولیٹیکل کلاس تھی ہماری جو پارٹی کے اندر، اس کو بہت نقصان پہنچایا۔ شاہد صاحب، عام تاثر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑے اہل، ایماندار اور بڑے اپنے ویژن میں صاف ہیں، لیکن انہیں تجربہ کار ٹیم نہیں ملی۔ کیا واقعی یہ ٹیم کی خرابی ہے یا لیڈر کی خرابی ہے؟ لیکن ٹیم تو لیڈر نے ہی سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ فرینکلی اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ عمران خان کے دیکھیں دو تین کے اوپر میں تو ایکچولی کافی حیران ہوں کہ یہ کیوں نہیں ہو سکا، کیونکہ ایک تو میری اپنی رائے میں دیکھیں اس وقت تو مسلم ورلڈ میں ہی ان کے لیول کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ آپ جو مرضی کریں، عمران خان سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر آپ فار ایگزامپل ٹرکی کے لیڈرشپ کو دیکھ لیں، وہ ویسٹ میں ان ایکسیپٹیبل ہے۔ آپ جو باقی سعودیہ کی یا جو یو اے ای کی ہماری لیڈرشپ ہے اس کو دیکھ لیجئے، ان کی اپنی کنٹروورسیز ہیں، ایران جو ہے اس کی اپنی کنٹروورسی ہے۔ تو واحد مسلم لیڈر جس کا قد تھا اور قد ہے ایک ویسٹ کو اور مسلم ورلڈ کو قریب لانے کا، وہ عمران خان ہے۔ لیکن اس میں تو کوئی آگے پیش رفت ذرا برابر نہیں۔ نہیں ہوئی، اور بڑا یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ پاکستان دیکھیے دنیا کی چھٹی بڑی قوم ہے، ہم مسلم دنیا کی سب سے امپورٹنٹ قوم ہے،
اور تو جو یہ کس کا فیلئر ہے؟ یہ تو پھر دیکھیں لیڈرشپ. فیلئر نہیں، فیلئر یہ ہے کہ جب آپ انٹرنل لیڈرشپ آپ ایک کمزور لگاتے ہیں تو پھر اس میں ہو جاتا ہے کہ آپ ایکسٹرنل پالیٹکس کے اوپر توجہ نہیں دے سکتے. یہ بات جو ہے میں پرائم منسٹر صاحب کو بھی بات کئی دفعہ کر چکا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے میں تو فرینکلی باتیں سخت بھی کر دیتا ہوں، اور ان کی مہربانی ہے برداشت کرتے ہیں، ورنہ ہم تو لیڈر برداشت نہیں کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کیا پرائم منسٹر صاحب نے جو ہم اب ہماری آپ دیکھیے سولین، ہم کہتے تو ہیں کہ سولین جو آفیسز ہیں، ملٹری جو ہے جی اس کا بڑا رول ہو گیا ہے، سولین آفیسز جو ہیں جی وہ ان کو دینا چاہیے رول. آپ ذرا پارلیمنٹ کی اپنی لیڈرشپ دیکھیں، اس کے بعد آپ اپنی پروونشل لیڈرشپ دیکھیں. آپ مجھے بتائیے کوئی دل پہ ہاتھ رکھ کے کوئی مجھے بتائے اس لیڈرشپ کے ساتھ کیسے سولین سپریمیسی ہو سکتی ہے؟ الٹیمیٹلی تو ایچ آر ہے نا، جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے نا، جس نے آپ کو آگے کرنا ہے، جس نے آپ کی پالیسی کی ایگزیکیوشن کرنی ہے، جس نے آپ کو لگانا ہے. سو جب آپ دیکھیں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی سمجھ آتی تھی کہ انہوں نے کمزور لوگوں کو اٹھا کے امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر لگایا، کیونکہ ان کا ایک پورا ویژن تھا کہ انہوں نے لیڈرشپ ٹرانسفر کرنی تھی اپنے بچوں کو. کیونکہ پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا اور تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے، ان کا تو صرف یہ ہے کہ ہم نے کیسے ہم اپنی لیڈرشپ ٹرانسفر کر سکیں آگے اپنے بچوں میں. عمران خان کا تو یہ پرابلم نہیں تھا، انہوں تو جو بیسٹ لوگ تھے وہ وہاں پہ لگنے چاہیے تھے. لیکن سم ہاؤ مجھے لگتا ہے کہ جس نے بھی ان کو مشورہ دیا فرینکلی کہ کمزور لوگوں کو لگائیں اور ان لوگوں کو لگائیں گے جو ہر بات جو ہے وہ ڈکٹیشن لیں گے، اس کا مجھے لگتا ہے کہ ان کی ذات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا. عمران خان از فار بگر دین ابھی جتنا وہ لگ رہے ہیں اس سے. اقتدار میں آنے سے پہلے تو لگتا تھا کہ جہانگیر ترین کا تجربہ ہوگا، شاہ محمود قریشی کئی دفعہ حکومتوں میں رہ چکے ہیں، پرویز خٹک رہ چکے ہیں، تو ایک اچھا کمبینیشن بنے گا اور یہ چلا لیں گے. تو پھر پرابلم کہاں ہوا؟ کیا عمران خان ان سب کو اکٹھا نہیں چلا سکے؟ یہ خود اس قابل نہیں تھے؟ کہاں پرابلم ہے؟ دیکھیں ہم فرینکلی ہم نے تو پوری کوشش کی، ہم نے بڑی سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن بات بنی نہیں ہے فرینکلی. جب پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا. پھر اسد عمر صاحب جب آئے دوبارہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا. اور اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ملاقاتیں ہوئیں ترین صاحب سے، لیکن ان کی کوئی آپس کی کوئی بات بنی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آئی فرینکلی کہ آپ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور پارٹیز کے اندر ایک اپنی اپنی گروپنگ بھی چلتی ہے، لیکن آپ اپنے ہی جو جس شاخ پہ بیٹھے ہوں آپ اس کو تو نہیں کاٹ دیتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل فائٹنگ تھی بٹوین دیز 3-4 ٹاپ لیڈرز، اس نے نہ صرف پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری پولیٹیکل کلاس آؤٹ ہو گئی، اور ان کی جگہ جو ہے وہ بیوروکریٹس نے لے لی. اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ویژن تھا یا جو جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی ہی نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں 2 سال ہو گئے ہیں جو بچے ہمارے ادھر دھرنے میں شریک تھے، پہلی کیبنٹ میٹنگ سے یہ بات میں کرنا شروع ہوا ہوں کہ وہ کیسز ہم ختم کریں. ہم ان بچوں کے اوپر وہ کیسز ختم نہیں کر سکتے جو بنیادی کچھ اگر آپ سٹیپس کہیں پولیس ریفارمز کے، بنیادی کچھ سٹیپس کہیں ہم جوڈیشل ریفارمز کے، جو ہم نے ایس او ایز کے اوپر چیزیں بنائی تھی ساری سٹینڈ سٹل ہیں، اور فرینکلی ایک روٹین گورنمنٹ ہم چلا رہے ہیں.